دوستو ویسے تو آلریڈی ہم اپنے چینل پر ارطغرل غازی کی قبر یعنی ان کے مقبرے سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، جس ویڈیو میں میں نے آپ کو نہ صرف ارطغرل غازی کی قبر یعنی ان کے مقبرے کے بارے میں بتایا تھا بلکہ ساتھ ساتھ اس پورے شہر کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جس شہر میں ارطغرل غازی کی قبر موجود ہے۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی کی قبر سے جڑے ایک ایسے خطرناک اور حیران کر دینے والے حادثے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں شاید ہی آپ میں سے کسی نے پہلے سنا ہوگا۔ تو دوستو اس حادثے کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ارطغرل غازی کی قبر سوگوت شہر میں موجود ہے۔ سوگوت نام کا یہ شہر آج کے دور میں ترکی دیش میں موجود ہے اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کی پہلی راجدھانی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو جس وقت ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی تو سب سے پہلے اسی شہر کو ہی اپنی راجدھانی بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہر میں نہ صرف قائی قبیلے کی بلکہ پوری ہی سلطنت عثمانیہ کی یادگار چیزیں موجود ہیں۔ اس شہر میں ارطغرل غازی کے نام سے منسوب ایک عالی شان میوزیم بھی موجود ہے، جس کے اندر آپ نہ صرف قائی قبیلے کی بلکہ سلطنت عثمانیہ کی بھی بہت ساری یادگار چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی شہر میں ہی وہ مسجد بھی موجود ہے کہ جس کی بنیاد خود ارطغرل غازی نے اپنے دور میں رکھی تھی، یعنی اس مسجد کو عثمانیوں کی پہلی مسجد کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کی قبر کے بارے میں۔ آج کے دور میں بھلے ہی ہم سب کو ارطغرل غازی کی قبر ایک خوبصورت اور عالیشان مقبرے کی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن دوستو اگر اتہاس کاروں کی مانیں تو ارطغرل غازی کی یہ خوبصورت مزار ہمیشہ سے ایسی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری پر لکھی گئی بہت ساری کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عثمان غازی کی وفات کے وقت بھی ارطغرل غازی کی قبر ایک کچی قبر ہوا کرتی تھی اور یہ قبر اگلے کئی سو سالوں تک اسی حال میں ہی موجود رہی تھی۔ لیکن دوستو 15ویں صدی میں جب سلطان محمد فاتح کا دور آیا تو انہوں نے پہلی بار ارطغرل غازی کی کچی قبر کے چاروں طرف ایک عالیشان مقبرہ بنوایا اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے الگ الگ دور میں ارطغرل غازی کی قبر پر بنا ہوا یہ مقبرہ اور زیادہ خوبصورت ہوتا چلا گیا۔ آخری بار ارطغرل غازی کے مقبرے کی مرمت سلطان عبدالحمید کے دور میں کی گئی تھی۔ لیکن دوستو ارطغرل غازی کے مقبرے سے جڑی جو بات سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی تو جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ کے بہت سارے علاقوں نے خود آزاد ہونے کا اعلان کر دیا تو وہیں دوسری طرف بہت سارے علاقوں پر برٹین، اٹلی، فرانس اور یونان جیسے دیشوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1921 میں یعنی اسی دور میں ہی سوگوت شہر یونان کے جسے آج ہم گریس کے نام سے جانتے ہیں اس کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی یہ شہر یونانی فوج کے کنٹرول میں آیا اس نے ویسے ہی ارطغرل غازی کے مقبرے پر گولیاں چلانا شروع کر دی تھیں۔ یہ گولیاں نہ صرف 1 یا 2 دن چلائی گئیں بلکہ جب تک یونانیوں کا اس شہر پر قبضہ رہا انہوں نے ہمیشہ ارطغرل غازی کے مقبرے کو نشان بازی کے طور پر استعمال کیا۔ 1919 سے شروع ہونے والی ترکی کی جنگ آزادی کے دور میں یونان نے لگ بھگ 3 بار اس شہر کو فتح کیا تھا اور ہر بار ہی ان لوگوں نے اس شہر میں بڑی زبردست تباہی مچائی تھی۔ نہ صرف تباہی مچائی تھی بلکہ 3 سے 4 بار اس شہر کے کئی حصوں کو جلا بھی دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو سلطنت عثمانیہ کی وہ ساری یادگار چیزیں جو کئی سو سالوں سے اس شہر کے اندر موجود تھیں شہر کے جلنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہو جانے کے بعد اگلے 3-4 سالوں میں یونانی فوجوں نے ارطغرل غازی کے مقبرے کے ساتھ جو کیا تھا وہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوستو بعد میں جب ترکی دیش سوگوت شہر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا تو اس نے بھلے ہی شہر کے بہت سارے حصوں کی مرمت کی لیکن ارطغرل غازی کے مقبرے کے وہ حصے کہ جہاں پر یونانی فوجیوں کی گولیوں کے نشان موجود تھے وہ بالکل ویسے ہی چھوڑ دیے تاکہ آنے والی نسلیں ان نشانوں کو دیکھ کر ہمیشہ اس خطرناک حادثے کو یاد رکھیں۔ دوستو موبائل کی اسکرین پر بھی آپ اس وقت جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ریئل یعنی سچی تصویریں ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔